زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا؟ کارنامے خطرناک ہیں، پیچھے رجسٹر کالا سیاہ، معافی ہو جائے گی۔ دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری، معاف کر دے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے۔ ویسے بھی عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تجھے فضل کریں تے پھر تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ کہتے اس نے اس کنیز کو آزاد کیا، دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی، 40 سال میرے ساتھ رہا، پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا۔ ایک کی بات کرتا تھا، کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے، زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے، پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے، تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ 40 سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا، میں نے ہی دفن کیا، میں نے ہی قبر میں اتارا، جنازے کا اہتمام بھی میں نے ہی کیا، میرا یار تھا، دل لگ گیا تھا، پیار ہو گیا تھا، میں پریشان رہتا۔ ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر، میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے، معاف کرنے والا پایا ہے، درگزر کرنے والا پایا ہے، اس نے فضل فرما دیا، میرے گناہوں پر اس کے عفو و درگزر کا قلم چل گیا ہے، اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے، فضل والا ہی فیصلہ آیا ہے۔ عزیز دوستو، تھوڑی دیر کسی نیک آدمی کی صحبت، ایک تو یہ ہے کہ وہ صحبت، وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مل کے کہتے ہیں چھوڑ ساری دنیا داری ہے، پیسے ہوں تو سارے ٹھیک ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں، وہ لوگ ہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، کون سے درویش، کون سے مولوی، کون سے دیندار، سب اسی طرح کے ہی ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو میاں تم کس چکر میں پڑ گئے، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گھروں کے مہمان نہ بننا، ورنہ بڑے بڑے اونچے اونچے مکان تمہارا بھی دل چاہے گا، کبھی میرا بھی اس طرح کا گھر ہو جائے نا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے منصب دار لوگوں کے پاس نہ جانا، ورنہ تمہارا خیال بڑھے گا۔ دعوت کے لیے جانا، پیغام حق کے لیے جانا، وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن اس شوق سے جانا کہ یہ بڑا آدمی ہے، فرمایا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تمہارا دل کہے گا کہ تو اتنے بڑے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتا۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خیر والے لوگ تھے لیکن صحبت بری مل گئی، لوگ نہیں ٹھیک مل سکے، مشیر نہیں ٹھیک مل سکے، معاونین نہیں ٹھیک مل سکے، رستے میں رہ گئے۔ صحیح بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بادشاہ کا۔ میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی، ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچ ہی بولا ہے۔ اس کی نہ طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی۔ اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں، لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی، ذرا انداز دیکھیے گا،
اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا, دروازے بند کر لیے, اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا, مجھے بھی پتہ چل گیا, اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں, جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں, حضور کی فرما برداری قبول کر لیں. اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے, مشیر تھے, ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو. یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ. اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا. جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا, اوہو, بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا. کہنے لگا نہیں نہیں بھائی, نہیں, میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو. ہم نہیں کہیں بھی جا رہے, ہم یہیں رہیں گے, یہی ہمارا دین رہے گا. ان وزیروں نے, مشیروں نے, دوستوں نے, قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا. اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر, اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہ رہا تھا, لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو, وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے, مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے, قریب رہنے والے ٹھیک نہیں, یہ دور رہ گیا. اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا. اس نے نہیں بادشاہ دیکھی, غلامی کی رسول کریم. اور اس نے اپنے مشیروں پر لوگ تو یہاں تک بری صحبت اثر کرے گی کہ وہ دین سے دور لے جائے گی. اور ایک تو ہے دین کے قریب آنا. جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا, جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی, ذوق نہیں آتا, تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے. وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رابی یاد آ جائے. خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے, دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ہے. ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے, انداز کا اختیار کیا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں. حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں, ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے, دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا ہے, اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے. ہماری قلبی کیفیات, ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی, نور نالا نور ہو جاتا ہے سارا کچھ. لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں, بال بچوں کے پاس جاتے ہیں, تو پھر وہ حال نہیں رہتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا, آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا, یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں. حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی, ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے, اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے, تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہو اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں, تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں, اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے, اگر تم اسی پر جم جاؤ وہی حالت ہو جائے, تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے, تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں. اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر, تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے. اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی, اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, جتنی صحبت میسر آئے. شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی. تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال. حضرت
آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال. فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی. وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے ہوئے، مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کائی. ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ اکبر. صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آ کے کہتا ہو نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے. وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے. اب انہوں نے غلطی کیا کی؟ انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا. انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی. وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں. حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آل مہار شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا. وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا. وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے. انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں. تو بچہ بیٹھ گیا. حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے. تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگے کہنے لگے پتر چل گھر چلیے. کہنے لگے جی ابا جی اور میں تے نہیں جانا، میں تے ایتھے رہنا ہے. کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے. تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے. کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا. یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے. تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا. میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا. اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو. نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے. اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں. مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں؟ میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا. تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا. بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی. آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری. آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں. وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جدوجہد کرتا رہا. مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے. میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق. تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا. تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ تو سائیں پار چانا ہے. دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا. واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے. میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا. میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا. ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا کال آ گیا.